اس کے پیچھے درد ہے، ایک درس ہے اس کے پیچھے. وہ کیا درس ہے کہ اللہ کے رسول نے، حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے حسین ابن علی کو لعاب دہن دے کر کہ وہ شیریں رحمت دے کر کے وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ لعاب دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کل کو جو کربلا کے میدان میں حسین پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، ایک ظلم کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ایسا نہ ہو کہ حسین کا گلا پیاس سے خشک ہو جائے، ہمیشہ کے لیے حسین کی پیاس کو بجھا دیا. حضرت امام علی مقام پر حضور علیہ السلام نے ایسا جو ہے کرم کیا. یہ وہ لعاب دہن ہے کہ اگر جہاں پر حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہاں سے سبزہ ہوگا. یہ وہ لعاب دہن ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کو سانپ نے کاٹا تو حضرت سرکار دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ زہر کا اثر ہی ختم ہو گیا. یہ وہ لعاب دہن، یہ شفا ہے جس کھارے کنویں کے اندر حضور علیہ السلام اپنا لعاب ڈال دیں وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے. یہ وہ لعاب جسے حضرت امام حسین کے حلق سے اتارا گیا. حضرت امام علی مقام امام حسین نے اس لعاب کو زبان کے ذریعے چوس کر اپنے حلق سے اتارا تاکہ وہاں صبر و استقلال، کوئی لغزش قدم نہ بھٹکے. حضرت امام حسین گھبرائے نہیں، خوف طاری نہ ہو، استقلال کا مظاہرہ کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے. حضرت امام علی مقام صبر سے کام لے. یہ اس کے پیچھے ایک راز تھا. ان نازوں سے پالے ہوئے حضرت امام علی مقام، ان محبتوں سے پالے ہوئے حضرت امام علی مقام کو اتنی سخت آزمائش سے گزرنا پڑا، اتنی سخت آزمائش کہ میں کہتا ہوں کہ کسی اور پر یہ سخت آزمائش نہیں آئی. حضرت عثمان غنی پر وہ آئی. حضرت عثمان غنی کی واحد ہستی تھی کیونکہ کربلا کا میدان لو اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا معاملہ لو تو دونوں کی شہادتوں میں ایک بہترین امتزاجی حیثیت پائی جاتی ہے کہ وہاں بھی حضرت عثمان غنی بھی بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، حضرت امام علی مقام بھی بھوک و شدت کی پیاس کو برداشت کرتے ہیں. وہاں پر بھی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں پر بھی نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے. وہاں پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں پر بھی قرآن کی تلاوت لب پر. اور قرآن کی تلاوت جب امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تو پھر بھی دنیا نے دیکھا، ہر شخص نے دیکھا کہ امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا مگر پھر بھی لب پر تلاوت قرآن جاری تھی. اللہ اکبر. امام علی مقام، کیونکہ پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے. حسین کو مردہ کہنے والوں سنو، حسین زندہ ہے. ایک عام سے شہید کے بارے میں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شہید مرتا نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں مر جائے گا، وہ شہید ہے. تو قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے، تم بھی اس بات کی شہادت کو تسلیم کر رہے ہو. مگر بات جب اہل بیت اطہار کی آتی ہے، مگر جب بات شہداء کربلا کی آتی ہے تو تمہارے ہاتھ پیر جو ہے کام اٹھتے ہیں. تمہارا بغض اور جو تمہارے اندر چھپی ہوئی دشمنی ہے، جو عناد کا عنصر ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تم سے اہل بیت اطہار کی عظمت اور رفعت بیان کیوں نہیں ہوتی؟ تمہاری مسجدوں سے، تمہارے ممبروں سے یہ آواز کیوں نہیں جاتی کہ حسین کو اللہ رب العزت نے کیسا منصب اور کیسا کمال عطا کیا؟ کیوں تم اہل بیت اطہار سے بغض و عناد رکھتے ہو؟ کیوں تم اہل بیت اطہار کی عظمت اور رفعت کو بیان نہیں کرتے؟ صحابہ کا مقام اپنی جگہ، صحابہ کرام کی شان اور رفعت اپنی جگہ، مگر اہل بیت اطہار کا بھی تو کچھ مقام ہے، کچھ منصب ہے. اللہ رب العزت نے بھی تو ان کو کچھ فضیلت اور کچھ مقام عطا فرمایا ہے کہ اہل بیت اطہار ہی کے حصے میں یہ قربانی آئی کہ
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو اب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صحابہ کہاں گئے تھے؟ صحابہ سے نفرت کرنے والے، صحابہ کرام کی شان میں تبرائے کرنے والے آج ہماری سنی جنریشن کی آج پل پلے سنی کا ہوا میں ان کو علماء سے دور ہو گئے اور جا رہے ہیں سبیلوں میں شربت پی رہے ہیں۔ ہمارے سنیوں کی اگر سبیلیں، کیونکہ ایک قوم تو ایسی ہے کہ جو سبیل کی منکر ہے، وہ نیاز نظر کو نہیں مانتی، وہ فاتحہ کو نہیں مانتی، وہ بالکل الگ ہے۔ لیکن سبیل کا جو اگر تقابل دیکھا جائے تو دو لوگ ہیں، مگر سنیوں کی سبیلوں سے پیو۔ سنی اگر شربت تقسیم کر رہا ہے تو اس سے پیو، مگر حدیث پاک جو ہمارے پاس آتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من کسر سواد قوم فهو منهم، اور کما قال علیہ السلام کہ جس نے کسی کے مجمع کو زیادہ کر دیا تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب غیر شرعی حرکت ہو رہی ہے تو وہاں کر بڑا مزہ ہے، بڑا زبردست سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لطف کے لیے، ایک مزے کے لیے آپ ان کے مجمع کو بنا رہے ہو، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ان کی سبیلوں میں جا کر آپ مزے لے رہے ہو، انجوائمنٹ کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے ان کے مجمع کو بڑھا دیا، لوگ کہیں گے واہ اتنی کثرت، اتنے زیادہ لوگ، تو ہولڈ ہوگا اپنی جگہ، ان کا جو ہولڈ ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو ہے ہمارے سنی کو بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم سب سے زیادہ قریب ہیں امام عالی مقام امام حسین سے عقیدت و محبت رکھنے کے اعتبار سے۔ صحیح دوسرے منبر و محراب سے جو ایک داستان بیان کی جاتی ہے وہ تو اس انداز میں بیان کی جاتی ہے، نہ جانے اتنے کمزور تھے یہ کربلا والے، یہ اہل بیت اطہار، یہ شہداء کربلا اتنے کمزور تھے، اتنے لاغر تھے، ان کے پاس مقابلہ کرنے کا کوئی دم، کوئی صلاحیت اور کوئی ہمت نہیں تھی۔ جبکہ یہ جو 72 افراد تھے کربلا کے اندر، ان 72 کے بارے میں ایسے آتا ہے کہ یزید کی جو فوج تھی وہ 22,000 تھی، مگر کربلا والے امام حسین جس قافلے کو لے کر روانہ ہوئے تھے وہ کتنے تھے؟ 72۔ اور پھر یزید کے جو قافلے والے عبید اللہ بن زیاد اور دیگر شمر خولی دیگر لوگ یزید کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اور بڑھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 22,000 کا غالب آ جائے، کیونکہ ان 72 شیروں میں ایک ایسا تھا کہ جو 1,000 کا غالب تھا، ایسا تھا، کیونکہ ان میں حیدر کرار کے بیٹے بھی تھے، حضرت علی کے 9 بیٹے اس کے اندر اس قافلے موجود تھے، اور 21 سے 25 افراد اہل بیت سے تھے، اور باقی صحابہ کرام نے بھی اپنے بچوں کو روانہ کیا تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ نے منہ پھیر دیا تھا، اعراض کر لیا تھا، صرف اہل بیت نے قربانی دی، نہیں، اس اہل بیت اطہار کے قافلے میں صحابہ کرام کی بھی جو ہے افراد شامل تھے۔ تو یہ اس طرح مل کر قربانی دی گئی۔ تو پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت جتنی بڑی ہو، بندے کا مرتبہ اور منصب جتنا بڑا ہو، پھر اس کی آزمائش بھی اس کے مطابق ہوتی ہے، موافق ہوتی ہے، اسی کے مطابق وہ امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جانشین مصلی رسول کا وارث، منبر رسول پر حضور علیہ السلام کے قدموں میں نصیحت حاصل کرنے والے، علم حاصل کرنے والے، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ حضور کے قدموں میں گزارا، حضور کی تربیت میں گزارا، حضور نے خود آپ کی تربیت کی تھی، جبھی تو اتنا حوصلہ جو آج ہمیں نظر آتا ہے حضرت امام علی مقام کے اندر، تو وہ سارا تک تربیت مصطفیٰ
دلاسا دیا تھا، تسلی دی تھی کہ حسین گھبرانا نہیں، حسین تم پر یہ مصیبت کے پہاڑ توڑے جائیں گے، مگر آپ کے اندر ایسی جرأت اور شجاعت اور ایسی بہادری تھی کہ حضرت امام علی مقام جب کربلا کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، تو جب کربلا کا واقعہ کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں، علی اصغر کو بھیج رہے ہیں، علی اصغر جب پیاس سے 6 ماہ کا یہ ننھا سا بیٹا، جب علی اصغر آپ اپنی گود میں لے کر جب نہر کے کنارے جاتے ہیں، اپنے چلو سے پانی پلانے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ ماں باپ سے ظلم اگر باپ پر یا ماں پر کیا جائے تو وہ سہ لیتا ہے، لیکن اولاد پر اگر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، اولاد ماں باپ کے سامنے اگر اولاد کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، ماں باپ کے سامنے اگر اولاد کو ذبح کر دیا جائے تو ماں باپ پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ماں باپ سے رہا نہیں جا رہا تھا، حضرت امام علی مقام امام حسین علی اصغر ننھے سے 6 ماہ کے بچے کو اپنی گود میں لے کر جب نہر فرات کے پاس جاتے ہیں، اس دریا کے پاس جاتے ہیں، تو چلو لے کر پانی پلا رہے تھے علی اصغر کو، مگر وہ ظالم، وہ یزیدی ظالم حکمرانی کا، وزارت کا، عہدے کا ایسا لالچ ان کی نگاہوں میں آ چکا تھا کہ انہوں نے یہ تک ذہن میں یہ بات نہیں بٹھائی کہ اہل بیت اطہار، حضور کا خون، حقیقی خون، جن کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، علی اصغر ایک تیر چلایا، ایسا تیر کہ جو جانوروں پر چلایا جاتا تھا، اللہ اکبر، وہ تیر اس نشانے باز نے جیسے ہی چلایا ڈائریکٹ حضرت علی اصغر کے گلے میں آ کے لگا، اور پھر آپ شہید ہو گئے۔ اور پھر وہ خون حضرت امام حسین، آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی اصغر میرا شہزادہ جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے، تو آپ خون اٹھا کے آسمان کی طرف پھینک رہے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا علی اصغر کی قربانی قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں منظر کشی کی یہاں پر یہ بات روایت میں ملتی ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح سارے روایت اور حقائق کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ علی اصغر پر جب ظلم کیا جا رہا تھا، آپ پیاسے تھے تو آپ کو زمین پر نہیں لٹایا گیا، بلکہ آپ کبھی ام رواحہ کی گود میں، کبھی شہر بانو کی گود میں، کبھی سکینہ کی گود میں، کبھی حضرت امام حسین کی گود میں، سب کی گودوں میں دیے جاتے رہے، کیونکہ اس بات کو علماء نے بیان فرمایا کہ اگر علی اصغر کو زمین پر رکھ دیا جاتا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، وہ جو تڑپنے کی کیفیت تھی، اللہ اکبر، وہ جو کیفیت تھی تڑپنے اور مچلنے کی، علی اصغر کو اگر زمین پر رکھ دیا جاتا تو جب آپ جو ہے تڑپ تڑپ کے مچل مچل کے جب آپ اپنی ایڑیاں اس کربلا کے سوکھے میدان پر مارتے، تو یہ حضرت اسماعیل جس کے پردادا ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ دوبارہ آب زمزم جاری ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ شان دی اہل بیت اطہار کی، حضرت امام حسین کے متعلق بھی یہی کہا گیا کہ وہاں اگر ہم منظر دیکھتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز جب ہند میں جاتے ہیں، ہندوستان میں جاتے ہیں، تو ہندوستان میں جاتے ہیں جب آپ کو ستایا گیا، پانی استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ انا ساگر کو آپ نے اپنے مرید کو بھیجا، پورا انا ساگر خشک کر دیا، آپ نے لوٹے میں پورا انا ساگر کو بند کر دیا، انا ساگر کی جھیل کہیں میلوں کی مسافت پر وہ جھیل ہے، وہ کیا ہوا کہ وہ ساری خشک کر دی گئی۔ مگر حضرت خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت کا ظہور ہوا، اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی یہ اولاد ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو حضرت امام علی مقام جو حضرت خواجہ غریب نواز کے نانا ہے، تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بھی زمین کو حکم دیتے، زمین پر ایڑی مارتے تو زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، کوئی پیاسا نہ رہتا، مگر کیا کہ نہیں، آپ نے صبر سے، استقلال سے کام کیا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور یہ لوگوں کو دکھایا۔ تو یہ بات کو اس طرح علماء نے سامنے رکھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری جھیل
انس ساگر کو، پوری جھیل انس ساگر کو جو لوٹے میں بند کر دیا، وہاں در حقیقت یہ تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں اسلام پھیلانے گئے تھے۔ اس وجہ سے اسلام جب پھیلایا جاتا ہے، اسلام جب پھیلانے کی باری آتی ہے تو کرامت دکھانی پڑتی ہے، اور حضرت امام عالی مقام کربلا کے میدان میں اسلام پھیلانے نہیں بلکہ اسلام بچانے گئے تھے۔ اس وجہ سے اسلام بچانے کے لیے کرامت نہیں بلکہ استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وجہ تھی۔ تو اتنا ظلم ان لوگوں پر کیا گیا۔ حضرت امام عالی مقام یزید کی کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھے، تو پھر جب یزید حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وصال کے بعد، جب ان کا وصال ہوتا ہے تو یزید تخت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر یزید نے ایک خط لکھا، اور وہاں پر ولید بن عقبہ کو جو گورنر مدینہ تھا، اس سے پہلے مروان بن حکم یہ مدینہ کا گورنر رہ چکا تھا، اپنے خلاصہ ایک پورا نقشہ کربلا کا 2-4 لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر اس کے پیچھے ایک کیا حقیقت تھی، کیا کہانی تھی، تو جو اصل حقائق اور اصل روایت سے ثابت ہے۔ تو جب ولید بن عقبہ اس کو گورنر مدینہ بنایا گیا، یہ گورنر مدینہ بنا تو اس کے پاس خط آتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین پر کے پاس جو ہے ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے، آپ کے پاس پیغام آتا ہے۔ اب وہ پیغام جو ہے سن کر اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ حاضر ہو جائے دارالامارت کے اندر، یعنی گورنر ہاؤس کے اندر آپ کو حاضر کیا جاتا ہے۔ وہاں سے ولید بن عقبہ جو تھا وہ مروان کو بھی بلا لیتا ہے اور دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس یہ پیغام اچانک یہ پیغام آتا ہے اور غالباً رات کے وقت یہ پیغام آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کوئی خطرے سے خالی نہیں، ضرور کوئی گڑبڑ کوئی خطرے والی بات۔ تو پھر آپ کچھ رفقا 14 سے 15-16 افراد کو تلوار اور نیزے کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم باہر کھڑے ہو جاؤ، میں گفتگو کر کے آ رہا ہوں۔ تو ولید بن عقبہ وہ اپنی گدی پر موجود ہے، گورنر تھا، اس نے حضرت امام عالی مقام امام حسین سامنے موجود تھے، تو حضرت امام عالی مقام امام حسین سے وہ کہنے لگا کہ دیکھیں معاویہ کا انتقال ہو گیا، ان کا جو بیٹا تھا یزید وہ تخت نشین ہو گیا، اس نے یہ خط بھیجا، آپ جو ہے کیا کریں کہ اس کی بیعت کر لیں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسا بندہ جو قابل حجت ہے وہ کس طرح یزید کی بیعت کر لیں، آپ سوچنے کا موقع دیں۔ تو میں ابھی فی الحال اس سے بیعت کا اعلان نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام علی مقام نے جب یہ فرمایا تو مروان بولنے لگا کہ ان کو یہاں سے اب جانے نہ دو، یہیں پر انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت امام علی مقام الٹے قدم پلٹے اور کہنے لگے مروان کیا بکتا ہے، تو مجھے جانتا ہے، انا حسین بن علی، کہ میں حسین بن علی ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر میں قرآن اترا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب حیدری کچھار سے یہ آواز آئی تو حضرت امام علی مقام نے جب اس سے یہ خطاب کیا مروان بن حکم سے، تو اس کے آسان فتح ہو گیا اور اس نے راستہ خالی کر دیا۔ اور پھر ولید بن عقبہ سے جاتے ہوئے یہ کہا کہ یزید جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، وہ مسلمانوں کا قاتل ہے، ظالم ہے، زانی ہے، میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت زینب کے پاس حضرت امام علی مقام آتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضرت زینب سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہ شہر مدینہ چھوڑنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر ایک پیرائے سے یہ دیکھیں کہ اگر کوئی حاجی مدینے جاتا ہے، کوئی معتمر عمرہ کرنے والا مدینے جاتا ہے، حج اور جب جو سارے جو ہے جتنے بھی ارکان وغیرہ ہیں، جتنی بھی شرائط ہیں، ان کو ادا کرنے کے بعد جب مدینے میں حاضری دیتا ہے، تو حاضری دینے کے بعد جب اس کی رخصت کا وہاں سے وقت آتا ہے تو اس حاجی پر اور اس عمرہ کرنے والے پر کیا کیفیت ہے۔ آدم چشتی ایک نام تھا، اس نے بڑے زبردست، آپ بڑا زبردست فرماتے ہیں، آپ ایک شعر آپ نے فرمایا کہ مدینے میں جو رہے جو حاجی اور جو عمرہ کرنے والا، آپ وہ کیفیت تو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جان نکلتی ہے بدن سے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ تو ایک حاجی اور ایک عمرہ کرنے والے پر ایک قیامت کا منظر ہوتا ہے، اس پر ایک کیفیت اور ایک غشی طاری ہوتی ہے کہ حضور کا روزہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے،
نہ جانے مجھے رسول اللہ کب بلائیں دوبارہ. اور پھر یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ سرکار دوبارہ بلا لیں گے، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی. مگر امام عالی مقام امام حسین کا معاملہ دیکھیں کہ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اب تو یہ ضد ہو گئے یزید کی بیعت پر، تو آپ نے اپنے رفقا کو، اپنی بہن حضرت زینب کو بھی کہا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں شہر مدینہ کو لالہ زار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. حضور علیہ السلام کا شہر خون سے آلودہ ہو، میں یہ نہیں دیکھ سکتا. تو پھر آپ نے وہاں سے رخت سفر اختیار کیا اور پھر وہاں سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. تو آپ غور کریں کہ امام عالی مقام امام حسین پر کیا قیامت ہو رہی ہو، جن کی آنکھ مدینہ میں کھلی، جن کی آنکھ حضور علیہ السلام کی گود میں کھلی، جن کو حضور علیہ السلام نے نازوں سے پالا، اپنی جو ہے آغوش میں تربیت کی. حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ میں پل بڑھ کر جوان ہو گئے. اللہ اکبر. تو پھر جب آپ کا وہاں سے رخصت ہونے کا جو وقت ہوگا، جو کیفیت ہوگی، جو حضور کے روضے پر حاضری کا منظر ہوگا، اللہ اگر تصور کریں تو پھر شاید آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے. اور پھر ایک حاجی اور ایک عمرہ کرنے والے کو تو یہ معلوم ہو کہ میں دوبارہ آ جاؤں گا، مگر امام عالی مقام کو تو یہ یقین ہے کہ اب دوبارہ یہاں پر نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. اب وہاں سے مکہ گئے. مکہ جب روانہ ہوئے تو مکہ روانہ ہونے کے بعد پھر کیا ہوا؟ مکہ روانہ ہونے کے بعد آپ نے جب وہاں سے عمرہ کیا اور پیدل سفر اختیار کیا تو کچھ عرصہ وہاں رہے. تو پھر کوفہ سے کوفیوں کے خط آنے لگ گئے اور آپ نے مسلم بن عقیل کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے روانہ کر دیا کہ جاؤ جا کر صورتحال معلوم کرو. تو مسلم بن عقیل جاتے ہیں اور 40,000 لوگ آپ سے بیعت کر لیتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. لیکن حضرت امام عالی مقام نے بھی جب کوفہ جانے کا ارادہ کیا تھا تو آپ کو صحابہ نے روکا، لوگوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں. الکوفی لا یوفی. کوفی جو ہوتے ہیں ان میں وفا شعار نہیں ہوتے، ان کے اندر وفا کا کوئی مادہ ہی نہیں ہوتا. مگر امام عالی مقام نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل کو خیر روانہ کیا. ایک وقت ایسا آیا، کیا وقت آیا؟ وہ وقت ایسا آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل جب نماز پڑھاتے ہیں تو 40,000 مقتدی جنہوں نے بیعت کی تھی وہ آپ کی اقتداء میں ہیں، وہ پیچھے موجود ہیں. مگر کیا کہ جب سلام پھیرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں. ابن زیاد نے اور دیگر جو لوگ تھے، نعمان بن بشیر جو تھے، ان کو معزول کر دیا تھا اور ابن زیاد کو گورنری کا لالچ دے دیا تھا اور اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، تھریٹ کیا. مگر کیا کہ لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اپنے گھروں میں جا کر گھس گئے، گھر کا دروازہ بند کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں. اللہ، رات بھر آپ نے باہر گزاری، کوئی گھر میں رکھنے والا نہیں تھا. آج جو کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے، وہ تم ہی تو تھے کہ جنہوں نے حسین کو بلایا، جنہوں نے خط کے ذریعے امام حسین کے ساتھ بغاوت کی، دھوکہ دیا، امام عالی مقام کے ساتھ بے وفائی کی. اور امام عالی مقام کے چچا حضرت مسلم بن عقیل ان کو پناہ بھی نہ دی، ان کو پناہ تک نہیں دی. حضرت مسلم بن عقیل پر ایسا ظلم. اور پھر آپ جب چونکہ باہر رہے تو اس وجہ سے آپ کو شہید کر دیا گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے امام عالی مقام امام حسین کو کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. تو پھر آپ جا رہے تھے تو پھر جو رفقا آپ کے ساتھ تھے، جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہہ دیا اب تو یقینی ہے، اب تو یقیناً وہ آپ کو بھی شہید کر دے گا، اب ہمیں واپسی یہاں سے لوٹنا چاہیے. مگر حضرت امام عالی مقام نے ہمت نہیں آ رہی. حضرت امام عالی مقام نے حوصلہ بلند کیا اور کہا کہ میں کیسے واپسی کا سفر اختیار کروں. مجھے تو خواب میں میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حکم دیا کہ حسین میرے بیٹے کربلا کی طرف سفر اختیار کرو. اللہ اکبر، وہ کیسا منظر. اور امام عالی مقام نے پھر کربلا کی طرف
جو ہے آپ بڑھے، اور پھر آپ کو بخوبی علم تھا کہ شہادت مقدر ہے۔ باقاعدہ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم سب لوگوں میں یہ بات بالکل بخوبی ہر کوئی جانتا تھا اس بات کو کہ امام عالی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور یہ بات حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور وہ جگہ، وہ عرض تف، وہ مقام جس جگہ حضرت امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا جائے گا، جسے آج دنیا کربلا کہتی ہے، وہ جگہ بھی دکھائی۔ اس جگہ کی مٹی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شیشی میں دی۔ آقا دو عالم حضور سید عالم نے وہ شیشی حضرت ام سلمہ کو دے دی اور کہا کہ اے ام سلمہ، جب یہ سرخ ہو جائے، جب یہ خون بن جائے مٹی، یہ کربلا کی مٹی جب یہ خون بن جائے، تو سمجھ لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا جو ہے داڑھی مبارک اور زلف مبارک گرد آلود، غبار آلود ہے، میں پریشان، اور حضور پریشانی کا مظاہرے کر رہے ہیں اور حضور غمزدہ ہیں، تو میں پریشان۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے، سب امن ہے، یا رسول اللہ آخر کیا ہوا آپ کی یہ حالت؟ تو سرکار دو جہاں حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ حسین کو آج شہید کر دیا گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، مسلمہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی اور آپ اس میں خون جمع کر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خون کیسا؟ تو حضرت ام سلمہ سے سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ حسین آج شہید کر دیے گئے، اس شیشی میں حسین کا اور ان کے شہداء، ان کے رفقاء کا خون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح امام علی مقام امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا، اور پھر وہ کیا وجوہات تھی، کس طرح آپ پر ظلم کیا گیا، کس طرح آپ کو شہید کیا گیا، وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا منظر کشی تھی کربلا کے میدان کی۔ انشاءاللہ وہ رات میں ہماری محفل ہوگی عشاء کی نماز کے بعد، انشاءاللہ ہم اس میں مزید آگے گفتگو کریں گے۔ اور وہ واقعی ایسا منظر ہے اگر ہم بندہ دل کی آنکھوں سے پڑھے نا۔ لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو بات میں یہ مسئلہ بتاتا چلو، بس میں اختتام کی طرف آؤں گا، ایک مسئلہ تو یہ بتاتا چلوں کہ کربلا کے واقعے کو اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا فتاوی رضویہ کے اندر کہ کربلا کے منظر کو، کربلا کے واقعے کو ایسے نہ بیان کرو، یہ ہمارے علماء سے متعلق فرمایا کہ وہ ایک ایسی کیفیت ہو کہ لوگ رو رہے ہوں اور خود بھی رو رہے ہوں، عجیب منظر و عجیب کیفیت نہیں۔ ایک ہوتا ہے رونا اور ایک غیر اختیاری طور پہ رو جانا، بندے کا اختیار نہ ہو، لیکن کیا ظلم تو ہوا ہے۔ لیکن جس طرح آج جھوٹے واقعات خلط ملط کر کے، جھوٹے قصے کہانی سنا کے، اور کربلا کے شہداء کو جو ہے مظلوم بنا کر، یعنی اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر تو ہمت ہی نہیں تھی جنگ کرنے کی، جہاد کرنے کی، نعوذ باللہ، اہل بیت اطہار اتنے کمزور تھے۔ اس طرح منظر کشی کرنا یہ بہت بڑی زیادتی، یہ ظلم ہے بہت بڑا۔ تو وہ میدان شہ سوار کے وہ سپاہی تھے، وہ حیدر کرار کے بیٹے تھے، شہزادے تھے کربلا کے اندر۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین کو جب روکا گیا تو پھر آپ نے اس پہرائے میں فرمایا کہ اس وقت میں صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک ظلم اور جبر اور ناانصافی کے خلاف لوگ کھڑے ہونے والے ہو جائیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، حضرت امام علی مقام نے کربلا کے کارساز میں جہاد کر کے، جنگ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ امام علی مقام امام حسین ہی کا جو ہے اپنے آپ کو بندہ جو ہے امام علی مقام امام حسین کا نمونہ بنا دیا، کہ امام علی مقام امام حسین کو آئیڈیل بنا لے کہ امام علی مقام امام حسین کا کیسا کردار رہا کربلا کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت حضرت امام علی مقام شہداء کربلا ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور پھر یہاں پر جو خرافات کا بازار گرم ہے، جو ہمارے معاشرے میں محرم کو کس طرح بنایا جاتا ہے، حقیقت ہے ہم نے کوئی نصیحت اور کوئی درس حاصل نہیں کرنا کربلا والوں سے۔ نماز، اب دیکھیں امام علی مقام پر ظلم ہوتا رہا،
آپ جب شہید ہوئے یہ سنتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اللہ سجدے میں گئے تو سر کو جدا کر دیا گیا، کیا شہادت ملی نماز کی حالت میں۔ ہم سنتے ہیں اتنی قربانیاں کہ وہاں وضو کے لیے پانی نہیں، حالانکہ پانی موجود تھا مگر ظالم وہاں موجود تھے، تو وضو کے لیے پانی نہیں، مصلی نہیں، اور عالی شان مسجد نہیں، ایئر کنڈیشن مسجد نہیں، قالین نہیں، مگر کیا کہ صحرا میں تپتے ہوئے صحرا کے اندر سوکھے ہلک بھوکے پیاسے، مگر پھر بھی کیا سجدہ کر رہے ہیں رب کو۔ مگر آج ہمیں عالی شان مسجد مل جائے خوبصورت سی، جیسے الحمدللہ ہماری مسجد ایک روح پرور مسجد ہے، ایک روحانیت ہے مسجد میں، اسی طرح ایک پرسکون ہمیں سہولت فیسلٹیز ہمیں جو ہے مہیا کر دی جائے، تو پھر بھی ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارا جو ہے معاملہ ہو گیا۔ تو ہم سنتے ہیں مگر کربلا کے واقعے سے درس حاصل نہیں کرتے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور محرم الحرام میں جو ہونے والے معاملات، اب جیسے مثال کے طور پر کھچڑا بنانا بہت اچھی بات ہے، معروف ہو گیا، لوگ کہیں کہ بھائی یہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہے، یہ حلیم کہاں سے ثابت ہے، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہ کھچڑا، یہ ملیدہ، یہ حلیم وہیں سے ثابت ہے جہاں سے شادی کا پلاؤ اور بریانی اور زردہ ثابت ہے۔ جواب الزامی جواب دے دیا، بندے کا کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا۔ تو یہ در حقیقت یہ شربت کی سبیلیں، یہ پانی پلانا، یہ محافل کا اہتمام کرنا، یہ سب کچھ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ یا اللہ ہم تو امام علی مقام کے ساتھ اس قافلے میں شریک نہیں تھے، مگر اب ہم کیا کریں، ہم آئے ہی دیر سے ہیں، تو یا اللہ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ کربلا والوں کو، کربلا کے شہ سواروں کو، اہل بیت اطہار کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، اصال ثواب۔ تو در حقیقت یہ صرف اور صرف اصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح محرم الحرام میں نوحے سننا، مرثیے سننا، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ہمارے سنی عوام جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ اسی طرح ماتم وغیرہ دیکھنا، اس کو بھی دیکھنے کو بھی حرام کہا کہ کرنا بھی حرام، دیکھنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح سیاہ کپڑے پہننا، تو محرم میں کالے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا کہ اس وجہ سے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح کلاوے پہننا، کڑے پہننا، تعزیے نکالنا، منتیں مانگنا، چڑھاوے کرنا، نیازیں اس پہ چڑھانا، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب ناجائز ہے، شریعت میں کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں، یہ بدعت ہے سب، لہٰذا ان سارے کاموں سے بچا جائے، اس کی شرع میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور لوگ اپنے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اسراف کر رہے ہوتے ہیں مال و دولت کا، تو لہٰذا ایسی جگہ اپنا مال لگائیں کہ جہاں پر فائدہ بھی ہو، دین کا بھی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو، اخروی بھی اجر و ثواب آپ کو ملے، اور یہ ساری باتیں تو اس طرح بندہ بنائے۔ الحمدللہ ہم نے اس کا اہتمام کیا، آج رات بھی الحمدللہ ہماری محفل ہوگی، اور جمعہ کو محفل ہوتی ہے درود کی، اور اس میں واقعہ کربلا کے حوالے سے انشاءاللہ جمعہ پروگرام کر رہے ہیں، اور کل سالانہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے عاشورہ والے دن 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد ایک عظیم الشان جو ہر سال یقیناً سب کو پتہ ہے، اور آپ سب کو بھرپور شرکت کرنی ہے، شرکت کریں گے انشاءاللہ، بھرپور شرکت کرنی ہے۔ حضرت علامہ حامد رضا مہدوی صاحب انشاءاللہ خصوصی خطاب کے لیے بیان میں تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا البلاغ۔
اعلان سماعت فرمائیں، جیسا کہ پچھلا جمعہ بھی یہ اعلان کیا گیا تھا مسجد کے تعمیراتی کام کے حوالے سے، اوپر مدرسہ اس کی دیواریں بہت زیادہ خستہ حالت میں ہیں، اور اسی طرح مسجد میں بھی ابھی آپ غور کریں، آپ سروے کریں تو واقعی مسجد میں بھی تعمیراتی کام جو باقی ہے۔ اسی طرح مسجد کی چھت پر جو بتایا تھا کہ سامنے وضو خانہ جہاں سے اوپر ٹنکی بنی ہوئی مدرسے کے اوپر، اس ٹنکی کو وہاں سے ختم کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ خسیس حالت ہو چکی ہے اس کی، اور یہاں چھت پر جو ہے مسجد کے اوپر جو چھت ہے وہاں ٹنکی بالکل تیار ہے، بس پلمبرنگ کا کام وہاں رہ گیا ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی التماس کی جا رہی ہے کیونکہ ایک ہفتہ تقریباً ہو گیا تو ابھی تک موومنٹ شروع نہیں ہوئی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ لوگ کوآپریٹ کریں گے تو مسجد کے معاملات آگے تک جائیں گے، تعمیراتی کام شروع ہو جائے گا۔ تو یقیناً آپ لوگ ہماری مسجد کے جو صدر صاحب ہیں شبیر بھائی ماشاءاللہ یہاں پر ہوتے ہیں، پانچوں نمازوں میں آپ ان کے ساتھ تعاون کر لیں۔ اب اگر آپ جو ہے ایک ہوتا ہے مالی تعاون کرنا، یہ کوآپریٹ کرنا، آپ نہیں، آپ جو ہے خود ہی اپنے اوپر ذمہ داری لیں، بھائی 2 بوری میری طرف سے سیمنٹ کی، 1 ٹرک بجری کا میری طرف سے، صحیح، میں اگر 1 بلاک بھی دینا چاہتے ہیں آپ 1 بلاک لا کر رکھتے ہیں مسجد، ایک جگہ بنا دیں گے مخصوص، اس جگہ لا کر آپ اپنی مرضی سے خود ہی لا کر آپ لوگ سامان رکھتے ہیں، سامان ہمارے پاس میٹیریل ہوگا تو انشاءاللہ تعمیراتی کام فوراً آغاز ہو جائے گا، کیونکہ شروع میں تو معاملات الگ تھے، حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن اب تو نہ جانے کتنا جو ہے دگنی چگنی جو ہے وہ معاملہ بڑھ چکا ہے، لہٰذا اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے تو اس کے بعد ہی یہ سلسلہ جو ہے ہو سکتا ہے تعمیرات کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔